نعیم کیوں ابھی تک مذمت اس بات کی نہیں ہوئی؟ اور نشانہ وہ رچرڈ گرینل ہو یا وہ کوئی اور ہو، ان کا سب کا ایک ہی ہے، اور وہ پاکستان کا پروگرام ہے، میزائل پروگرام ہے. اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کھل کے واضح لفظوں کے اندر اس کی تردید یا اس کی مذمت نہیں کی ہے. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے بالکل اپنا موقف دیا ہے، اور میں خود آ کر بولا ہوں، تمام رہنما بول رہے ہیں، ہماری آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے جس کے اندر ہم نے بالکل کہا ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اور کل گوہر صاحب نے بھی خان صاحب کی طرف سے یہ بات کی ہے کہ ہم بالکل جو ہے وہ پابندیوں کے اوپر خان صاحب کا بڑا واضح موقف ہے کہ یہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے مذمت کی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک حکومت بٹھائی گئی ہے، آپ اس کا ضرور جانچیے کہ ان کی نائلی آپ دیکھیے کہ وہ عافیہ کے لیے اگر خط لکھتے ہیں وہاں پر ان سے امریکہ کو وہاں سے جواب نہیں آتا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوتی ہے اور عدالت پوچھتی ہے کہ کیا بنا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ خط تو لکھا تھا، جواب نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی کہ یہ تو وزیر اعظم ہمارا لکھ رہا ہے تو جواب نہ آنا، تو اس کا مطلب کیا سمجھیں؟ اس کا مطلب یہی سمجھیں کہ آپ چور ایک مینڈیٹ کے ذریعے آپ آئے ہیں، آپ ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں، آپ کی کوئی ویلیو. ان کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا اوقات ہے، آپ نے کیا کیا، ملک کے اندر بنیادی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کی ہیں، لوگوں کو ملٹری ٹرائل کروانے کے اندر جو سہولت کاری کی ہے، اغوا کاریوں کے اندر جو کیا ہے، جو آپ نے کیسز بنائے جھوٹے، جو گولیاں چلوانے کے اندر معاملہ کیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے حساب لے گا اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ یہ سارا کچھ کر کے یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ وضاحت، یہ مذمت ضرور آئے گی کہ جو رچرڈ گرینل بول رہا ہے وہ قابل مذمت ہے، امریکہ کو ہمارے اندر مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، غلامی نامنظور، ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں، یہ سب کچھ تو آئے گا نا ان کے ٹویٹر ہینڈل سے؟ یا دیکھیں، ریاست کیا ہوتی ہے؟ عوام سے ہوتی ہے نا. آپ نے عوام کو عزت دینے کی جگہ پر، ان کے ووٹ کو عزت دینے کی جگہ پر آپ نے اقتدار کو عزت دی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا وہی بندہ جو آپ کی پارٹی کا ممبر تھا، شاید خاقان عباسی کہہ رہا ہے. اسے کہا مجھے پتا تھا کہ یہ چوری کریں گے اور یہ سارا معاملہ ہوگا، میں نے چھوڑ دی اسی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو ظلم اس وقت کیا ہوا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے عدلیہ والا راستہ بھی بند کیا ہے. تو اگر انٹرنیشنل لیول پر ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق حاصل ہونے چاہیے، ایک جج آرڈر کرتا ہے، دوبارہ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر اسے نہیں، مگر وہ جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ تو ہمارے نیوکلیر پروگرام کے خلاف اٹھا رہے ہیں نا. وہ تو ان کو عمران خان صاحب کی رہائی سے زیادہ پاکستان کی ریاست کو دباؤ میں لانا منظور ہے. نشانہ کوئی اور ہے، بہانہ کچھ اور ہے. عمران خان کا موقف بڑا کلیئر ہے، اس کی سپیچز بھی بڑی کلیئر ہیں، اس کی سپیچز بھی بھجوائی گئی ہیں، اور جو بھجوانے والا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، ٹیگ کیے جاتے ہیں، جس طرح سے بتائے جاتے ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتا تھا، وہ رائے وہی رکھتا ہے. اس کا موقف چینج نہیں ہوا، وہ آج بھی کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی. یہ امپورٹنٹ بات ہے، ظاہر ہے کہ وہ فارمر پرائم منسٹر رہے. اگر کوئی جمہوریت کی بات کرتا ہے تو کیا غلط ہے؟ بالکل، جو وہ بالکل عمران خان پنجوتھا صاحب، عمران خان صاحب سے ساری قوم کو امید ہے کہ وہ امریکہ کو اسی طرح سے جواب دیں گے، دینا چاہیے اور بنتا ہے. وہ پاکستان کے بڑے لیڈر ہیں، رہنما ہیں. لیکن گوہر بٹ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے اور بلی تھیلے سے باہر نکل رہی ہے؟ ان کو عمران خان صاحب سے شاید اتنی ہمدردی نہیں ہے جتنی ان کو ہمارے نیوکلیر پروگرام، میزائل پروگرام سے مسئلہ ہے اس وقت، نہیں؟ دیکھیں، میں آپ نے نیوکلیر پروگرام اور میزائل پروگرام کی بات کی ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا، ان کا اپنی ذات سے آگے دیکھنے کا نہ تجربہ ہے، نہ وہ یہ خواہش رکھتے ہیں. وہ صرف اپنی ذات کی طرف دیکھتے ہیں. ابھی بھی وہ جو یہ بات رکھ رہے ہیں نا، ابھی بلکہ آپ یہ کہہ رہی تھی کہ مذاکرات سے کچھ نکلے گا، بڑی امید شمید کی بات ہو رہی تھی. مجھے تو کوئی امید نہیں ہے. یہ کمیٹی جو ہے نا سر، یہ کمیٹی پانا لی نکل جانی، کمیٹی نہیں نکلنی. میں آپ کو بالکل لاہوری انداز کے اندر ایک صاف تجزیہ دے رہا ہوں اپنا. یہ جو کمیٹی ہے، اس کا تو انہوں نے بیڑا گر کر دیا. عمران خان نے رات کا جو ٹویٹ ہے اس نے کہا کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے یہ دو مطالبات منظور نہیں ہوتے، شروع میں جو شرائط رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم وہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے وہ چلتی رہے گی. جب وہ سول نافرمانی کی جو بھی جھوٹی سچی تحریک وہ چلا رہے ہیں وہ چلتی رہے گی، تو پھر مذاکرات تو ختم ہو گئے نا سر. پھر اسد کیسر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کمیٹی بڑی بااختیار ہے پر فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. تو پھر اب کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ یہ بس اچھی بات ہے. میرا خیال ہے ہمارے ایکسپینس کے اوپر، آپ کے اور میرے ٹیکسوں کے فیصلہ تو انہیں کو کرنا ہے نا. لیڈر تو مائنس تو نہیں ہو سکتے نا عمران خان صاحب. ایک پیسٹری کھا لیں گے، نہیں کچھ نہیں سر.